बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज कराची में बल्दियाती इलेक्शन है और हस्ब रवायत माजी की तरह MQM बिल्कुल उसने अपने डगर पर चली। आखिरी टाइम उसने बाईकाट कर दिया। उसने कहा जी कि हम बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ये कोई नई बात नहीं है और ना उनके इल्ज़ामात सच्चे हैं और ना उन्होंने जो बात की है वो सही है, क्योंकि इलेक्शन जनरल हों या बल्दियाती हों, MQM ने जब से हमने होश संभाला, सियासत में उनको आते हुए देखा, तो यही देखा है कि जब ख़ास वक्त होता है इलेक्शन में आने के लिए वो बाईकाट करते हैं, और जैसे ही इलेक्शन कहीं कोई और जमात या कोई और इदारा ये कहे कि नहीं होने तो वो शोर मचाते हैं कि हों। अब वहाँ पे 3 जमातें, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI, ये 3 बड़ी सियासी जमातें हैं जो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, और इसमें शाम तक ये पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी रहा और कौन कितने पानी में रहा और किसने कितना मार का मारा। बात यहाँ पे सिर्फ कराची के बल्दियाती इलेक्शन की नहीं है, बल्कि अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान के साथ साथ मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं कि इखलाकियात से भी गिर चुका है, और इसके अंदर एक जो कंसेंसस होता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इदारों के दरमियान होती है, उसकी भी शदीद किस्म की कमी है। जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो अदलिया है, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना प्रोटोकॉल लेने के लिए अपनी दयानतदारी से नहीं बल्कि अपने डंडे से काम चलाने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को अगवा करते हैं, कभी किसी को गोली मारते हैं, कभी फ़ोन करते हैं, कभी धमकियां देते हैं। इदारों का क्या काम है किसी सियासतदान को फ़ोन करके धमकी देना और उसे अपनी मर्ज़ी से चलाना, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से 75 सालों से ये चला आ रहा है, और इसी का नतीजा है कि हम यहाँ पे खड़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट हमारी आए रोज़ एक नया मोरा लॉन्च करती है, बड़ा चुनकर, लेकिन वाकई बात सच है कि अगर नीयतें साफ़ ना हो तो वो मोरा बहुत जल्दी पिट जाता है। फैसल वाबडा, जिसको हम यहाँ से सोचते थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा चाहने वाला और वफ़ादार किस्म का कारकुन है, लेकिन वो ऐसा मोरा निकला कि उसने तो जाने से पहले अपनी वो सारी जो साख थी मिट्टी में मिला दी और अपना सियासी कैरियर बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, क्योंकि वो लॉन्च किया गया हुआ था। गवर्नमेंट ने भी देखा कि वो अब उससे मज़ीद कोई और काम नहीं लिया जा सकता, तो उससे ऐसा एक्सपोज किया कि वो अब किसी के काम का नहीं रहा। अलग बात है कि वो अपने मुंह से खुद मियाँ मीठू बने तो बनता रहे। यही हाल MQM का था, वो भी सियासी मोहरा बनती रही। MQM का मुस्तफ़ा कमाल, वो भी जब आया तो हमने सोचा कि वाह, कराची में एक और नई सियासी जमात आई है, बड़ी कामयाब रहेगी और ये भी मिलकर पाकिस्तान के अंदर, ये कराची के अंदर तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। अब पता चला कि वो भी एक ऐसा सियासी मोहरा था, एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा था कि अब जाकर वो एक्सपोज हो गया और उसने भी सारे पत्ते सामने दिखा दिए कि वो असल था क्या। इसी तरह माजी में बहुत से ऐसे मोहरे आते रहे। अभी कल की एक बड़ी अजीब सी नई जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कासिम अली शाह, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिसको पाकिस्तान सारा जानता है, कुछ अरसा हम भी बड़े सुनते रहे उसको और सोचते रहे कि बड़ी क्या बात है, कमाल की बात है, लेकिन बाद में पता चला कि ये भी कुछ इतना बड़ा मार का नहीं है, क्योंकि इनके पीछे भी बड़े बड़े हाथ हैं और बहुत से लॉन्च किए जाने वाले हैं। कासिम अली शाह इमरान खान से मिला, फिर परवेज़ इलाही से भी मिला, और शहबाज शरीफ से तो ज़ाहिर है वो उनका बंदा था, वो भी मिलना ही था। इंटरव्यू लिए अपने तौर पे, और जो कासिम अली शाह की इमरान खान के साथ जो इंटरव्यू था, जो बातें थी, वो मैंने खुद देखी सुनी, और बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये नहीं लगा कि कासिम अली शाह ये वो स्पीकर है जो बड़े एतमाद के साथ स्टेज पे खड़ा होकर सैकड़ों की तादाद में लोगों को सेशन देता है और मोटिवेट करता है ज़िंदगी में नए टारगेट अचीव करने के लिए। वहाँ वो इस तरह से था जैसे बिल्कुल एक एहसास से कम तरी का शख्स बैठा हुआ हो, कभी उठता, कभी बैठता, कभी सोफे से आगे होता, कभी पीछे होता, कभी कहता जी ये मेरा सवाल है, ये मेरा सख्त सवाल है, आप इसको क्या कहेंगे, मैंने लीडर की तारीफ़ ये पढ़ी है, मैंने इतनी किताबें लिखी, मैंने इतना फलां किया, मैंने इतने सैकड़ों या इतने दर्जनों लीडरों की दुनिया की किताबें पढ़ी, तो उसमें लीडर की तारीफ़ ये है, आपके नज़दीक लीडर की तारीफ़ क्या है। इमरान खान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा दुनिया में कोई लीडर ना आया है, ना आएगा और ना रहा है। उनके अंदर वो तमाम मैनेजमेंट में थी, वो तमाम स्किल्स थी जो इंसानियत के लिए और इस दुनिया में इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, उसके इज़्ज़त नफ्स को बाहर रखने के लिए ज़रूरी होती है, वो सारी उनमें मौजूद थी।
اس سے ہٹ کے قاسم علی شاہ نے جا کر جب بعد میں انٹرویو دیے تو اس نے اپنی وہ چیز اس سے پہلے ہی ایکسپوز کر دی۔ وہاں اس نے کہا جی کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، کیا آپ مجھے ٹکٹ دیں گے؟ پھر دیں گے تو کہاں سے دیں گے؟ کیا میں لڑ سکتا ہوں؟ کیا میں اس طرح سے ہو سکتا ہوں؟ یہ جیسے ایک نیا سا بچہ کسی امیر بندے کے پاس جائے اور اسے جا کے کہے جی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ میری کتنی مدد کریں گے؟ تو یہ میرے خیال میں یہ جو قاسم علی شاہ کے سوال تھے یہ بھی بالکل اسکرپٹ کے مطابق سوال تھے، اور اس سے یہ اندازہ لگانا تھا کہ عمران خان کی سوچ کس طرف جا رہی ہے اور یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ علی شاہ کی آبزرویشن کہ پرویز الہی جو ہے وہ بڑا اچھی سوچ رکھتا ہے اور اس کے اندر بڑی اچھی سکلز ہیں، شہباز شریف کے پاس بھی بڑی اچھی سکلز ہیں اور وہ بھی بڑے ملک کے بارے میں سوچتا ہے۔ عمران خان کے اندر تھوڑی سی اکڑ ہے اور یہ وہ فیصلے کرنا چاہتا ہے جو قیامت کے دن ہونے والے ہیں، یہ فیصلے دنیا میں کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ایک یہ چیز جو ظاہر کی گئی ہے اس کے پیچھے یہ تھا کہ قاسم علی شاہ کو ظاہر پاکستان سارا سنتا ہے، اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہے، تو اس کے تھرو پھر ہم ایک ایسا نیریٹو بلڈ کریں کہ عمران خان جو ہے یہ جو نہیں مانتا یہ غلط کر رہا ہے اور اس کے اندر آپس میں مل بیٹھنے کی جو بات ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ملک اس سے نقصان میں ہوتا ہے۔ میرے قاسم علی شاہ سے 2-3 سوال ہیں۔ قاسم علی شاہ کا گھر ہے، اس میں اس کے بیوی بچے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں ساری کمائی کر کے اپنے گھر میں لا کے رکھا ہوا ہے۔ اب ایک دوسرا شخص اس کا بھائی اسی گھر کا مالک ہے، وہ بھی اس کا وارث ہے، اور وہ یہ کرے کہ قاسم علی شاہ کے گھر کی جو کتابیں ہیں وہ جا کے بیچ کر اور اپنے پیسے جو ہے وہ کسی بینک میں رکھ دے، پھر آئے دوسرے تیسرے دن قاسم علی شاہ کے گھر سے صوفے اٹھا کے بیچ دے، پھر کرتے کرتے قاسم علی شاہ کے بیڈ بیچ دے، پھر قاسم علی شاہ کے گھر میں جو قیمتی چیزیں ہیں وہ بھی ساری بیچ کر تو باہر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرے، اور پھر ایک نیا سرمایہ دار ڈھونڈ کر اس سے ادھار لیتا رہے اور اس سے قاسم علی شاہ کا گھر چلاتا رہے۔ ایک وقت آئے کہ قاسم علی شاہ کے گھر کی جو قیمت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا قرضہ چڑھا ہوا ہو، اس کا بھائی قرضہ لے کر کھا چکا ہو، اور اس کے گھر کی جو چیزیں تھیں وہ بھی ساری بک چکی ہوں، اور یہ کہا جائے قاسم علی شاہ کو کہ آپ اس کو معاف کر دو، اس کے ساتھ صلح کر دو، کیونکہ یہ قیامت کے دن کا فیصلہ ہے، اور قیامت آئے گی تو تمہارے بھائی سے اللہ پوچھے گا کہ تو نے اس کا صوفہ کیوں بیچا، اس کی کتابیں کیوں بیچی، اس کی جو باقی چیزیں تھیں گھر کی قیمتی وہ کیوں بیچی، اور اس کو رہنے دو۔ اب قاسم علی شاہ اگر تم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو، تم کہو گے کہ نہیں اس سے میرے بچیوں کا مستقبل خراب ہوا، میری بچیوں کی زندگی خراب ہوئی، میری اپنی زندگی خراب ہوئی، میری جو اپنا گھر بنایا ہوا تھا وہ گروی چلا گیا، میری ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ اس قرضے اتارتے ہوئے لگ جائے گی، میں کیسے اس سے معاف کر دوں؟ پھر وہاں پہ تو کیا کہے گا؟ اس پہ کیس کرے گا، اس کے اوپر الزام لگائے گا، اس کو گھر سے نکالے گا، اور تو کہے گا کہ اس نے اگر میرے ساتھ کچھ دشمنی کی ہے میں معاف کر دیتا ہوں، اس نے مجھے تھپڑ مارا میں معاف کر دیتا ہوں، اس نے میری بیوی بچوں کو اگر گالیاں دی تو میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس نے میرا گھر برباد کیا لہٰذا میں کیسے معاف کروں؟ تو قاسم علی شاہ تمہاری جو دانشوری تھی، تمہاری جو اینکری تھی، تمہاری وہ جو موٹیویشنل سپیکر ہے، اور جو تو یہ کہتا ہے جی کہ میں نے لاکھوں کی تعداد میں بکس پڑھی ہوئی ہیں، اس بکس کا نتیجہ یہی ہے کہ عمران خان کیا یہ کہتا ہے کہ یہ چور ڈاکو جنہوں نے ملک لوٹا 70 سال سے جو اس ملک کو برباد کر رہے ہیں ان کو معاف کر دے؟ اس 22-23 کروڑ عوام کا غربت میں اور خط غربت سے نیچے رکھا ہوا ہے، کیا عمران خان ان کو معاف کر دے؟ اس 22-23 کروڑ کا جو حق تھا، جو فریڈم آف سپیچ تھی، اس کو ان اداروں نے چھین کے رکھا ہوا ہے، کیا عمران خان ان کو معاف کر دے؟ وہ صحافی جو سچ بولتے ہیں ان کو اغوا کر کے گولیاں ماری جاتی ہیں، کیا ان کو معاف کر دیا جائے؟ وہ سیاستدان، وہ جو سوشل ورکر ہیں جو اپنے اس ملک کے فائدے کی بات کرتے ہیں، جو کسی تگڑے مافیا کا جو ریکارڈ ہوتا ہے، کرپشن ہوتی ہے، وہ سامنے لاتے ہیں، ان پہ کیس کیے جاتے ہیں، کیا ان کو معاف کر دیا جائے؟ یعنی قیامت کے دن کون سے سوال ہوتے ہیں؟ کس چیز کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوتا ہے؟ یہی جو تمہارے گھر کے صوفے بک گئے، گھر کی جو چیزیں تمہارے بھائی نے بیچ دی ہیں، تمہارے وارثوں نے جو چاچے تائے مامے ماسیاں تھے انہوں نے تمہارے گھر کی چیزیں ساری بیچ دی، تو ان کا حساب قیامت کے دن ہوگا، پھر اس کا سوال نہ کیا جائے۔
اس سے ہی ناظرین یہ لگا کہ قاسم علی شاہ کو باقاعدہ اسکرپٹ کے تحت لانچ کیا گیا اور کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، کیونکہ عمران خان کے مقابلے میں پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان نہیں ہے جو بول سکے اور جس کو سنا جائے اور جو لوگوں کے دلوں میں اثر کرے، جس کی بات ایسا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے قاسم علی شاہ کو لانچ کیا اور قاسم علی شاہ نے بڑے جلدی ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اور یہ کہا کہ جی کہ اکڑ ہے۔ اکڑ قاسم علی شاہ تم کیا ہو؟ یعنی آپ خود ایک موٹیویشنل اسپیکر ہو، ٹیچر ہو، اور تمہیں ملنے کے لیے کیا تم ہر آدمی کو ملتے ہو؟ کیا ہر آدمی کے لیے دروازہ تمہارا کھلا ہے؟ تم صرف سلیکٹیو لوگوں کو ملتے ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تمہیں فون کرتے ہیں، تم ان سے نہیں ملتے، تم اپنے ایک سیشن ان کو واٹس ایپ نہیں کرتے، تم اپنی ایک بات ان کو بغیر پیسوں کے نہیں بتاتے، تم کسی غریب سکول میں، کسی غریب ادارے میں، کسی عام محلے میں کمزور لوگوں کو بٹھا کر مفت لیکچر نہیں دیتے، تم کس اکڑ کی بات کر رہے ہو؟ پھر تو اس کا مطلب کہ اکڑ تو تمہارے اندر بھی ہے کہ تم بھی پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہو۔ تمہاری پی آر ہے، اس کو تم کہتے ہو جی کہ نہیں میں ایسے عام آدمی سے نہیں مل سکتا۔ شاپنگ مال میں جاتے ہو، کتنے لوگوں کو آٹوگراف دیتے ہو؟ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو، کتنے لوگوں کو لفٹ دیتے ہو؟ تو یہ چیز کہنا کہ اس کے اندر اکڑ ہے، یہ صرف یہ بیانیہ تم سے دلوایا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ عمران خان کے اندر اکڑ ہے۔ عمران خان اس ملک کے اندر وہ شخص ہے جس نے سارا کمایا، سارے ایوارڈ، ساری محنت، ساری جدوجہد، ساری جو چیزیں ہیں وہ اس ملک کے لیے تھیں، اور پھر اس نے ایک ایک شخص کو یہ بتایا کہ اس کا حق کیا ہے اور اس ملک میں اس کا رہنے کا، جینے کا، کس طرح سے وہ رہ سکتا ہے، اور اس کو تم کہتے ہو کہ اکڑ ہے۔ دیکھتے ہیں ناظرین کہ اگلا مورا اسٹیبلشمنٹ کس کو لانچ کرتی ہے اور وہ کیا پرفارمنس کرتا ہے۔ اگلے ایک نئے مورے تک اجازت ہے، اللہ حافظ۔